ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ جب میں سفر میں تھا تو یہ خبر بہت ہی زیادہ سرخیوں میں تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ 41 مزدوروں کا ایک کان میں پھنسا ہونا اور ان کو نکالے جانے اور بحفاظت نکالنے کی جو کوششیں ہوئیں، اس میں سے ایک محبت کی بات سامنے آنے لگی۔ بھارت میں اس وقت ایک بہت بڑی ٹیم ہے جو لگاتار نفرت کا ماحول پیدا کرنے کی کوششیں کرتی ہے۔ ایسی صورتحال میں بعض دفعہ بھارت میں کچھ ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں کہ ہندوتوا ذہنیت کے حامل لوگ جو گزشتہ کئی مہینوں سے کوششیں کرتے رہتے ہیں، اس پر پانی پھر جاتا ہے۔ یہ خبر تو ہے پرانی، لیکن اس پر تبصرہ جو میں کرنے جا رہا ہوں، بلکہ راک ویل انٹرپرائزر کے مالک وکیل حسن نے جو بیان دیا، اس کے حوالے سے میں یہ خبر آپ کے سامنے اس وقت رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں اتراکھنڈ کے سلکیارا میں 12 نومبر کو زیر تعمیر سرنگ کا ایک حصہ منہدم ہونے سے وہاں پھنسے 41 مزدوروں کو 17 دن کی سخت جدوجہد کے بعد 28 نومبر کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ سرنگ میں پھنسے کارکنوں کو بچانے والی کمپنی کے سربراہ نے اپنی ٹیم کے ملازمین کے عقائد کے تنوع کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ یہ کام اکیلے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ انڈین ایکسپریس سے بات کرتے ہوئے دہلی میں واقع راک ویل انٹرپرائزر کے مالک وکیل حسن نے کہا، ہماری ٹیم میں ہندو اور مسلمان دونوں شامل ہیں۔ دونوں مذاہب کے لوگوں نے ان 41 کی جان بچانے کے لیے سخت محنت کی۔ ان میں سے کوئی بھی یہ کام اکیلے نہیں کر سکتا تھا، اور یہی پیغام میں سب کو دینا چاہتا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم سب کو مل جل کر رہنا چاہیے اور نفرت کا زہر نہیں پھیلانا چاہیے۔ ہم سب ملک کے لیے اپنا 100% دینا چاہتے ہیں۔ برائے مہربانی میرا پیغام سب لوگوں تک پہنچا دیں۔ ان کی کمپنی کے 12 افراد 6 دہلی سے اور 6 اتر پردیش کی بلند شہر سے ان کو اس ریسکیو آپریشن میں شامل کیا گیا تھا۔ سوموار 27 نومبر اور منگل 28 نومبر کی درمیانی شب ان کارکنوں نے سرنگ میں پھنسے مزدوروں تک پہنچنے کے لیے تنگ پائپوں میں تقریباً 12 میٹر تک کھدائی کی تھی۔ جن ملازمین نے کارکنوں کو بچایا ان میں حسن، منا قریشی، نسیم ملک، مونو کمار، سوربھ، جتن کمار، انکور، ناصر خان، دیویندر، فیروز قریشی، راشد انصاری اور ارشاد انصاری شامل ہیں۔ ان کی عمریں 20 سے 45 سال کے درمیان ہے۔ یہ لوگ تنگ پائپوں کے ذریعے مٹی کھودنے میں ماہر ہیں۔ یہ ہنر دہلی جل بورڈ کے ساتھ ان کے کام کا ایک لازمی حصہ ہے۔ عام طور پر اس کام میں مصروف ملازمین کو ریٹیٹ ہول مائنرز کہا جاتا ہے۔ حسن نے کہا، ہم دہلی جل بورڈ کے لیے کام کرتے ہیں اور ہمارا کام چوہوں کی طرح پائپوں میں گھسنا اور مٹی کھودنا ہے۔ 2 کارکن پائپ کے اندر جائیں گے تاکہ ایک کھود سکے اور دوسرا بالٹی میں مٹی ڈال سکے تاکہ دوسرے اسے نکال سکے۔ ایک بار جب کچھ جگہ بن جاتے ہیں تو پائپ کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اپنے کام اور ریسکیو آپریشن کے درمیان فرق کے بارے میں بات کرتے انہوں نے کہا کہ سلکیارا میں جان بچانے کے دباؤ نے انہیں آگے بڑھنے کی ترغیب تھی۔ انہوں نے کہا یہاں زندگیاں داؤ پر تھیں۔ پوری دنیا سمیت 140 کروڑ سے زیادہ لوگ ہم پر بھروسہ کر رہے تھے۔ اس سے دباؤ تو بنا، لیکن اس سے ہمیں یہ تحریک بھی ملی کہ ہمیں کرنا چاہیے اور ناکامی یا سستی یا تھک جانے کی کوئی گنجائش نہیں۔ تقریباً 12 سے 15 میٹر کھدائی میں ہمیں 26 سے 27 گھنٹے لگے۔ ایک ہی قسم کی مٹی اور کام کرنے کے حالات کے ساتھ عام حالات میں ہمیں عام طور پر 10 سے 15 دن لگتے ہیں، لیکن یہاں ہم صرف کام نہیں کر رہے تھے بلکہ جان بچا رہے تھے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام مسلسل جاری رہے۔ ٹیم 6 گھنٹے کی 4 شفٹوں میں کام کر رہی تھی۔ حسن نے کہا اس شعبے میں کام کرنے کے لیے چھوٹے اور دبلے جسم اور اچھی صلاحیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس معاملے میں بھی پائپ صرف 800 ملی میٹر چوڑا تھا اور لڑکوں کو ہاتھ ہلانے کے لیے جگہ کی ضرورت تھی۔ انہیں ہاتھ سے پکڑے جانے والے اوزاروں کا استعمال کرنے، ملبہ ہٹانے، بالٹیوں میں ڈالنے اور پائپ سے باہر نکالنے کی ضرورت تھی۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس کام کے لیے کوئی رقم یا تنخواہ نہیں لی۔ ہمیں اس کام کے بدلے کوئی پیسہ نہیں چاہیے تھا۔ ہمارے لیے کوئی اور کام نہیں تھا بلکہ 41 جانیں بچانے کا مشن تھا۔ تاہم جس کمپنی نے ہمیں بلایا اس نے سفری کرایہ ادا کر دیا۔ نویگ نے ہمارے سینئر کے ذریعے ہم سے رابطہ کیا تھا، جس نے کہا کہ اترکاشی میں ہماری ضرورت ہے۔ ہم فوراً مان گئے۔ تو ناظرین گرامی، یہ ہوتی ہے انسانیت کہ جہاں پر جس جگہ اور جس زمین اور جس دھرتی پر محبت تھی وہاں کچھ لوگ نفرت کے پیڑ پودے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں کچھ واقعات ایسے سامنے آ جاتے ہیں جو سرخیاں بن جاتی ہیں۔ ناظرین مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آئیے اپنے خوابوں کے گھروندوں کو بابرکت بناتے ہیں، ان کے دیواروں کو قرآن کی آیات سے سجاتے ہیں۔ جی ہاں، دلکش، دیدہ زیب، رنگین و خوبصورت قرآنی آیات سے کندہ تختیوں سے اپنے گھروں کی زینت کو دوبالا کرنے کے لیے ہمیں موقع فراہم کریں۔ شہر بنگلور کے مشہور و معروف عربی و اردو کیلی گرافی شو روم میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ قرآن کی کسی بھی آیات یا احادیث کی کیلی گرافی کے لیے ہمیں آرڈر دے سکتے ہیں۔ مختلف ڈیزائن دستیاب ہیں اور آپ اپنے ڈیزائن کے تحت بھی یہاں آرڈر دے سکتے ہیں۔ آج ہی تشریف لائیں یا اس نمبر پر رابطہ کریں یا ہمارے انسٹاگرام پیج کو فالو کریں۔ تفصیلات اسکرین پر۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔